تم ضرور، یعنی جو لام آ گیا نا شروع میں، اس کا ول، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بات ڈیفینیٹلی کہہ دی ہے اللہ، ضرور، اس کے ساتھ ضرور لگ گیا، ضرور پاک دامنی اختیار کریں اللہ زینہ وہ لوگ لا یجدونا نکاحن جو نکاح پھر نہیں کر سکتے. مطلب اتنی مشکل چیز ہے کہ اللہ نے پہلے حکم دے دیا کہ نکاح کر لو، میں غنی کر دوں گا، لیکن پھر کہہ دیا کہ اگر نکاح تک نہیں پہنچ پا رہے، نکاح کی ابھی طاقت نہیں اگر ہو رہی، تو ضرور پاک دامنی اختیار کریں. کون؟ لا یجدونا نکاحن جو نکاح نہیں کر سکتے، حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ پھر ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے. یعنی ابھی بچے نے جاب شروع کی ہے اور کچھ پیسے جوڑنے ہیں، چلو تو وہ پھر کیا کرے کہ پھر وہ پاک دامن رہے، ضرور اپنے آپ کو پھر سنبھالے. یہ نہ ہو کہ کہے اتنا پیسہ جمع کر لوں گا لیکن ساتھ ساتھ کسی غلط چیز میں پڑے. پھر ضرور اپنے آپ کو صاف رکھو، پاک رکھو، جب تک تم نکاح نہیں کر سکتے، پھر اللہ تمہیں جب غنی کر دے، تم اس قابل ہو جاؤ تو پھر نکاح کر. پھر ایک اور بھی بات بتا دی کہ واللہ زینہ وہ لوگ یبتغون الکتاب جو لوگ کتابت لکھنا چاہتے ہیں، مطلب یہ کہ جو تحریری آزادی چاہتے ہیں. واللہ زینہ یبتغون وہ لوگ جو چاہتے ہیں الکتاب تحریری کتاب مما ملکت ایمانکم جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں. فکاتبوہم تو لکھ دو ان کو. ان علمتم فیہم خیرا کیونکہ اس میں نہ تمہارے لیے اللہ نے خیر رکھ دی. اگر تم جانو نا ان علمتم تو اس میں تمہارے لیے خیر ہے. اب یہ کیا بات ہے؟ ایک بات ہم نے دیکھیں، باتیں ساتھ ساتھ نہ یاد رکھیں اس سائٹ میں. سب سے پہلی بات ہم نے کیا پڑھی ہے؟ بتائیں ذرا آپ بھی. جو غلام ہے نا، جو نکاح نہیں جن کے ہوئے ان کے نکاح کر دو. دیکھیں نا یاد رکھیں باتیں. پہلی بات اللہ نے کیا کہی کہ جن کے نکاح نہیں ہوئے ان کے نکاح کر دو، اور وہ کون کون ہے؟ مثلاً غلام یا باندی. ٹھیک ہے نا، ایک بات ہم نے یہ پڑھی. اور اس کی اللہ نے کہا ان غلام باندی کو صرف یہی نہ کرو کہ یار یہ تو غلام ہے، یہ تو باندی ہے، ان کے پاس کیا ہے. تو اللہ نے کیا کہہ دیا؟ میں ان کو غنی کر دوں گا. اچھا، اگلی بات کیا پڑھی کہ جو پھر نکاح نہ کر سکے اگر پاک دامنی اختیار کریں. دیکھیے امی کا دھیان کتنا ہے ماشاء اللہ. وہ پاک دامنی لازمی پاک دامن رہیں، کسی برائی کی طرف نہ جائیں تب تک جب تک میں غنی نہ کر دوں. پھر پیسہ آ جائے تو پھر نکاح کرو. ٹھیک ہے، ایک بات یہ پڑھ لی. اب ایک تیسری بات پڑھنے لگی. ٹھیک ہے، تیسری بات ایک پڑھنے لگی ہوں کہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس جو غلام ہے نا، وہ کام کر کے تمہارا بھی کام کر رہے ہیں، کوئی ادھر ادھر بھی کام کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں آزاد کر دیں، آپ ہمیں آزاد کر دیں، ہم آپ کو اپنے پیسے قسطوں میں دے دیں. یعنی پچھلے زمانے میں یہ ہوتا تھا نا، غلام خریدا ہوا ہے تو اس کی اب قیمت لے لی ہے، ظاہر ہے وہ ساری زندگی کے لیے غلام بن گیا. کیوں؟ اور وہ غلام ہوتے